چند سوال ہے، یعنی کسی بھی سسٹم کے بارے میں جب آپ یہ جاننا چاہیں، ہم نے کہا تھا کہ میزان دیکھ لیجئے، اب وہ میزان کو کس طریقے سے دیکھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چند سوال کسی بھی سسٹم کے بارے میں کر لیں، اس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں میزان قرآن کی ہے یا وہاں میزان کوئی اور ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ Who defines success here؟ کامیابی یہاں کون طے کر رہا ہے؟ آپ کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں، مثلا اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو شادی کرنے کے معاملے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سکسیسفل شادی کس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر سکسیسفل شادی اس کو سمجھا جائے گا کہ آپ ایک اپنے لیے ایک خوبصورت، ایک پیسے والی، دولت والی، شہرت والی کسی لڑکی یا لڑکے کو لے کر آئے اپنے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو اگر میزان صرف اتنا ہی ہے، سکسیس اگر اسی کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب بہت اچھی جوڑی مل گئی، سکسیسفل جوڑی مل گئی ہے، اگر آپ کے یہاں سکسیس اسی کو جانا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیے یہ سکسیس کسی اور نے طے کی یا قرآن نے طے نہیں کی۔ تو جو بھی زندگی کا میدان ہے اس میں آپ طے کیجئے کہ اس میں سکسیس کو دیکھیے، اس میں سکسیس کون طے کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیے سکسیس کا جو تصور ہے نا اسی سے زندگی چلتی ہے۔ سکسیس کا مطلب اگر صرف پیسہ کمانا ہو تو پھر زندگی اسی کے مطابق چلتی ہے، پھر اس میں اخلاقیات کمپرومائز ہو جاتی ہیں، وہ اصل چیز نہیں رہتی۔ آنیسٹی، ڈس آنیسٹی، انسانیت، بے انسانیت، حیوانیت، وہ سب سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ اس میں پروفیٹیبلٹی آ رہی ہے یا نہیں، پیسہ کما رہے ہیں یا نہیں آپ۔ تو سب سے پہلا آپ کو کسی بھی سسٹم کے بارے میں یہ سوال کرنا ہوگا کہ who defines success here؟ یہاں سکسیس کون ڈیفائن کر رہا ہے، کون ڈیفائن کر رہا ہے سکسیس کو۔ دوسرا سوال، what kind of human is assumed؟ انسان کو یہاں کیا سمجھا گیا ہے، کیا انسان کے بارے میں اس کے تصورات کیا ہیں؟ کیا انسان کو اس سسٹم میں جس کے بارے میں ہم رائے قائم کرنے جا رہے ہیں، یا زندگی کے اس موڑ پر جہاں ہم فیصلہ لینے جا رہے ہیں، اس پورے فیصلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا انسان یہاں صرف ایک کمپٹیٹر ہے؟ کیا انسان یہاں صرف ایک منافع کمانے کی مشین ہے؟ کیا انسان یہاں صرف ڈیزائرز اور خواہشات کو پورا کرنے کے ایک بایولوجیکل ٹول ہے؟ یا پھر انسان کو یہاں یہ سمجھا گیا ہے اس تصور میں کہ انسان امین ہے، جس کے ذمہ کچھ امانت اللہ کی طرف سے سپرد کی گئی ہے؟ کیا یہاں انسان کو ایک عبد، اللہ کا ایک بندہ سمجھا گیا ہے؟ انسان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کو جو کچھ سمجھا جاتا ہے اسی کے مطابق آپ کی ترجیحات طے ہوتی ہیں۔ تو آپ کی ایجوکیشن اسلامک ہے یا نان اسلامک، آپ کا کیریئر اس میں اتھارٹی قرآن ہے یا نہیں ہے، اگر یہ طے کرنا ہو تو یہ چند سوالات پوچھ لیجئے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ what kind of human is assumed؟ انسان کو کیسا تصور کیا گیا ہے، وہاں انسان کے بارے میں assumptions کیا ہیں، مفروضات اور تصورات کیا ہیں۔ what behavior is rewarded؟ کیا بیہیویئر ہے، کون سا بیہیویئر ہے جس پر ریوارڈ دیا جاتا ہے؟ کیا اس وہاں سوال کرنے کو مطلب ریوارڈ دیا جاتا ہے، یا پھر کنفرمیٹی کو ریوارڈ دیا جاتا ہے کہ صاحب ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہاں؟ کس قسم کا بیہیویئر ہے؟ وہ جو بھی بیہیویئر جس کو وہاں ریوارڈ دیا جا رہا ہے، ریوارڈ کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، ریوارڈ کا مطلب تعریف کرنا بھی ہوتا ہے، ریوارڈ کا مطلب پروموشن بھی ہوتا ہے، ریوارڈ کا مطلب ذکر کر دینا بھی ہوتا ہے، ریوارڈ کا مطلب شہرت بھی ہوتا ہے، ریوارڈ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، تو اور پیسہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ریوارڈ کس کو دیا جا رہا ہے وہاں؟ کیا ریوارڈ وائرلٹی کو دیا جا رہا ہے؟ کیا ریوارڈ ایک اعلیٰ کردار کو دیا جا رہا ہے؟ یا ریوارڈ پھر چاپلوسی کو دیا جا رہا ہے؟ ریوارڈ سسٹم کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کو دیا جا رہا ہے؟ یا ریوارڈ کسی اور چیز کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس پورے سسٹم میں ریوارڈ جس چیز کو بھی دیا جا رہا ہے، انعام جس چیز کو بھی دیا جا رہا ہے، وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ چیک کر لیجیے۔ اسی طرح what is treated as normal؟ نارمل کس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیے نارمیلٹی جو ہے نا، کسی چیز کو نارملائزیشن کر دینا، جب کوئی چیز نارملائزڈ ہو جاتی ہے تو سوال خاموش ہو جاتا ہے، سوال خاموش ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چیز سب اب نارمل چیز پر سوال اٹھتا ہے نا، تو ہوتا یہی ہے کہ موجودہ سسٹم میں بہت ساری چیزیں وہ نارملائز کر دی گئی ہیں جس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔
قرآن کے خلاف ہے. مثلا آپ اپنی میڈیا کو دیکھیے, میڈیا سینسرشپ, مطلب سینسرشپ نہیں, میں غلط بول گیا, سینسیشن. میڈیا سنسنی چیزیں لانے کو سب وہاں نارمل ہو گیا ہے, وہاں جھوٹ سچ کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے. تو اب میڈیا کے بارے میں اگر آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ میڈیا اسلامی میڈیا ہے یا نہیں, یہ چینل اسلامی چینل ہے یا نہیں, یہ اخبار اسلامی چینل ہے یا نہیں, تو اس میں ایک یہ 5 سوال آپ اٹھائیں گے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس میں نارمل کیا ہے. ذرا دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے کو ایک نارمل سمجھ لیا گیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے لوگ دوسروں کے بارے میں کچھ بھی میڈیا میں لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی اڑا دیتے ہیں کسی کے بارے میں. میرے سامنے کئی بار لوگ آتے ہیں اور سب فلاں آدمی کی برائی کرنے لگیں گے, تو میں روکتا ہوں ایسے لوگوں کو. تو ہو کیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں. اور یاد رکھیے جو چیز نارمل ہو جاتی ہے, جہیز لینا وہ بھی نارمل ہو گیا ہے, نارمل ہو گیا ہے. اب اس میں آگے کی کوئی بات, آگے کے سوال ہی ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ سوال کیجئے تو سوال اپنے آپ میں عجیب لگتا ہے. آپ کیسے آدمی ہیں صاحب, اسی پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں. تو چیک یہ کیجئے کس چیز کو نارمل مان لیا گیا ہے, جس بیہیویئر کو, جن چیزوں کو نارمل مان لیا گیا ہے وہ قرآنی ہے یا نہیں. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو بھی تو ٹھیک ہے, اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے زندگی کے اس میدان میں قرآن اتھارٹی نہیں ہے. ایک اور سوال, ہو ہیز اتھارٹی, اس سسٹم کو کوشچن کرنے کی اتھارٹی کون ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ جب آج کے سسٹم کو, چاہے وہ مدارس کا سسٹم ہو اور چاہے وہ مدارس سے باہر دینی اداروں کا سسٹم ہو, چاہے وہ دینی اداروں کے باہر سیکولر اداروں کا سسٹم ہو, سب میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص اتھارٹی ہے, کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. مثلا بورڈز ہوتے ہیں صاحب, کمیٹیز ہوتی ہیں, کریکولم کمیٹیز ہوتی ہیں, علماء ہوتے ہیں, دانشوران ہوتے ہیں, احبار و رہبان ہوتا ہے. وہ اتھارٹی ہوتا ہے, وہ سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ سوال کریں تو آپ کو مطلب نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ آپ کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو آپ کو دیکھنا ہوگا وہاں اتھارٹی کون ہے. اگر وہاں اتھارٹی قرآن کے مطابق ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ اتھارٹی قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم, اس سسٹم میں, اس تصور میں, اس میدان میں قرآن اور آپ کی اس کمپنی میں, چاہے وہ آپ کا ادارہ ہو, چاہے وہ آپ کا اسکول ہو, کالج ہو, ہر اسکول اور کالج کو یہ, خاص طور پر میں ان لوگوں سے یہ بات اور خاص طور پر کہوں گا جو اسلامک اسکولز قائم کرتے ہیں, کہ وہ اپنے ان اسلامک اسکولز کے بارے میں کم سے کم یہ 5 سوال ضرور پوچھ لیں. ان کے سکسیس کس کو سمجھا جا رہا ہے, کس طرح کا انسان وہاں تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں ذمہ دار اخلاقی انسان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا صرف ایک ایسا انسان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف پیسے کما سکے. وہاں دیکھ لیں کس قسم کے بیہیویئر کو وہاں ریوارڈ دیا جا رہا ہے. کیا سچ بولنا, ایمانداری سے کام کرنا, عدل کرنا, دوسروں کے حقوق ادا کرنا, کیا واقعی وہاں اس چیز کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے یا ریوارڈ صرف نمبر زیادہ لگانے کو دیا جا رہا ہے؟ سوچیے اس کو. نارمل کس چیز کو سمجھا جا رہا ہے؟ یہ 5 سوال وہ اسلامک اداروں کے بارے میں سوچ لیجیے آپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سوالوں کے جواب قرآن کے مطابق ہیں کسی بھی ادارے میں, تو میں کہوں گا کہ اس ادارے میں قرآن ایک اتھارٹی ہے. اور اگر وہاں یہ 5 سوالوں کے جواب قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو پھر وہاں قرآن اتھارٹی نہیں ہے, بھلے ہی وہاں قرآن کے نام پر ایک پیریڈ پڑھایا جا رہا ہو, تو پھر بھی وہاں قرآن مقدس ہے. یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو ایجوکیشن, پیرنٹنگ, کیریئر, میڈیا, لائف سٹائل, ہر معاملے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. پیرنٹنگ, آپ کی پیرنٹنگ اسلامک ہے یا نہیں, اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے تو چیک کر لیجئے آپ اپنے بچوں کو سکسیس کا کیا تصور دے رہے ہیں. سکسیسفل پیرنٹنگ آپ کس کو سمجھتے ہیں, کامیاب پرورش بچوں کی کس کو سمجھتے ہیں آپ. پیرنٹنگ کے دوران کیا چیز ہے انسان کو, آپ بچے کو کیا سمجھ رہے ہیں, کیا تصور کیا ہے آپ نے, کیا بچے کو ایک امانت تصور کیا آپ نے, کیا بچے کو ایک عبد تصور کیا آپ نے, کیا بچے کو اللہ کا ایک خلیفہ تصور کیا ہے آپ نے, کیا اسی طریقے سے اپنی پیرنٹنگ کے پورے پروسیس میں آپ کس بیہیویئر کو ریوارڈ کر رہے ہیں. کیا چیز ہے جس پر آپ بچے کو انعام دیتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, حوصلہ بڑھاتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں, اور کیا چیز ہے جس پر آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. کیا چیز ہے جس میں بچے میں کیا چیز ہے جس میں آپ نارمل سمجھتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, اور کیا چیز ہے جس پر آپ توجہ دینے کی ضرورت سمجھتے ہیں. یہ وہ 5 سوالات ہیں, یہ وہ سوالات ہیں پیرنٹنگ میں. پیرنٹنگ میں اتھارٹی کون ہے, یہ آپ خود کو اتھارٹی سمجھتے ہیں یا خدا کو اتھارٹی سمجھتے ہیں پیرنٹنگ میں. یہ وہ 5 سوالات ہیں اپنے
پیرنٹنگ پر آپ لاگو کر لیجیے، معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی پیرنٹنگ میں قرآن اتھارٹی ہے یا نہیں، معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی پیرنٹنگ اسلامک پیرنٹنگ ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں، آپ کو سوال کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ 5 سوال آپ کو سمجھنے میں کافی معاون ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اینالائز کیسے کرنا ہے، کسی بھی میدان کو، زندگی کے کسی بھی میدان کو، کیریئر کو، لائف سٹائل کو، میڈیا کو، پیرنٹنگ کو، بزنس کو، ایجوکیشن کو، زندگی کے کسی بھی میدان کو کیسے اینالائز کرنا ہے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ آئیڈینٹیفائی دا اسٹینڈرڈ۔ وہاں اسٹینڈرڈ کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے، معیار کیا ہے وہاں، کس معیار پر پیرنٹنگ کو کس معیار پر تولا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، کس نے طے کیا ہے، اکانومی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، کس نے طے کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، یعنی اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اس کو طے کرنے کا پیمانہ پیرنٹنگ کے میدان میں ہی لیجیے آپ، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ بہت سے لکھاری رائٹرس مجھے ملتے ہیں اور سب بولتے ہیں صاحب ہم فلاں چیز پر لکھ رہے ہیں، فلاں چیز پر، میں انہیں توجہ دلاتا ہوں بھائی اس چیز پر نہیں، ایسے لکھیے آپ، دوسرے موضوعات ہیں زندگی کے، قرآن کے مختلف موضوعات ہیں، ان پر لکھیے آپ۔ تو کہتے ہیں صاحب لکھ کے کیا فائدہ، ان موضوعات پر پڑھتا کون ہے، ان موضوعات کو پڑھتا کون ہے اور ان موضوعات کو چھاپتا کون ہے، تو لکھنا کس لیے؟ تو یہاں گڈ ورسز بیڈ کا جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ مقبولیت بن گئی۔ اگر وہ مقبولیت اسٹینڈرڈ ہے تو آپ سمجھ لیجیے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن وہاں اتھارٹی نہیں ہے، بھلے ہی قرآن کا آپ وہاں نام لے رہے ہو، اتھارٹی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیومن ماڈل کیا ہے، انسان کو کنزیومر سمجھا گیا ہے یا کمپیٹیٹر سمجھا گیا ہے یا خدا کا عبد اور خدا کا ایک ٹرسٹی سمجھا گیا ہے، کیا سمجھا گیا ہے خود انسان کو؟ یہ میں اور مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں جو پچھلی والی سلائیڈ ہے۔ ٹریس اتھارٹی، زندگی کے اس میدان میں اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی قرآن ہے یا مارکیٹ ہے یا پھر ایکسپرٹس ہیں یا پھر ٹریڈیشنز ہیں، روایتیں؟ ارے صاحب ٹریڈیشن چلی آ رہی ہیں، روایتیں چلی آ رہی ہیں، ہم کیسے توڑتے ہیں؟ سینکڑوں سال سے میرے گھر میں، میرے خاندان میں میرے ہوا ہے۔ یاد رکھیے قرآن ان ٹریڈیشنز پر بہت بولتا ہے، وجدنا آباءنا بار بار کہتا ہے کہ اس رویے کی مذمت کرتا ہے کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہم جیسے اپنے ماں باپ کو کرتے پایا، اپنے بڑوں کو کرتے پایا، جو ٹریڈیشنز ہم ملی ہیں انہی ٹریڈیشنز کو فالو کریں گے۔ اگر آپ ٹریڈیشنز کو ہی معیار سمجھتے ہیں، اتھارٹی سمجھتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن آپ کے یہاں صرف اور صرف مقدس ہے، وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح بات سمجھ لیجیے۔ مورل لاز آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ اخلاقی قانون کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے لیتے ہیں، اپنے سوسائٹی سے لیتے ہیں یا قرآن سے لیتے ہیں؟ تیسرا اسٹیپ، چوتھا اسٹیپ، اپلائی قرآن کیٹیگری۔ اب یہاں قرآن کی کیٹیگریز ان پر اپلائی کر دیجیے۔ زندگی کے اس میدان میں آپ میزان کی کیٹیگری اپلائی کر دیجیے۔ کیٹیگری کیا ہے؟ کیٹیگری کا مطلب ہے ایک طرح کا لینس۔ اصل میں قرآن زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بہت سے کیٹیگریز پرووائڈ کرتا ہے، بہت سے لینس پرووائڈ کرتا ہے جن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سب صحیح سے صحیح ہے یا غلط۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، قرآن صرف مسئلے مسائل بیان نہیں کرتا، قرآن صرف حلال حرام کی بائنری بیان نہیں کرتا، قرآن کیٹیگریز دیکھتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب آپ مسئلے مسائل، قرآن کو صرف مسئلے مسائل کی کتاب سمجھتے ہیں اور مسئلے مسائل کی روشنی میں سوچتے ہیں، تو مسئلے مسائل کی روشنی میں کوئی چیز جائز دکھائی دے سکتی ہے، مگر جب آپ لینس لگا کر قرآن کے دیکھیں گے، کیٹیگریز سے دیکھیں گے، کلیئر ہو جائے گا کہ سب یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک کاروبار ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی ڈیلنگ بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو پراپرٹی ڈیلنگ میں لوگ کیا، اگر آپ پوچھیں کہ صاحب میں نے 10 مول کسی بھی عالم سے، فقیہ سے آپ پوچھیں کہ صاحب میں نے 10 لاکھ روپے کی زمین خریدی ہے، میں اسے 20 لاکھ روپے کی زمین بیچ رہا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ تو عالم اور فقیہ آپ کو جواب دیں گے کہ صاحب اگر وہ زمین آپ کی ہے اور واقعی آپ اس کے مالک ہیں اور دوسرا آدمی خوشی سے اس کو خرید رہا ہے، قانونی طور پر خرید رہا ہے، کوئی زبردستی آپ نہیں کر رہے ہیں اس پر، تو ٹھیک ہے، آپ 10 لاکھ روپے کا منافع کما سکتے ہیں۔ یہ حرام اور حلال کی بائنری میں سوچا گیا۔ لیکن ذرا
कैटेगरीज पर भेजिए। कुरान कैटेगरीज देता है, लेंस देता है कुरान। मसलन कुरान एक लेंस देता है मीज़ान। आपको देखना पड़ेगा कि साहब ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने इस कायनात में जो मीज़ान बनाया है मेरी इस प्रॉपर्टी डीलिंग से, कि ऐसा तो नहीं है कि खुदा के मीज़ान में कहीं फर्क आ रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि खुदा ने एक मीज़ान बनाया है कि हर इंसान को रहने के लिए घर चाहिए। कुरान ने कहा वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, यहाँ रहना है तुम्हें तो रहने का हक है तुम्हें। राइट टू होम दे रहा है कुरान, ये राइट टू होम, रहने का हक। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जब 10 लाख रुपए की चीज़ 20 लाख रुपए की बेच रहा हूँ, हाई प्रॉफिटियरिंग कर रहा हूँ, बहुत हाई मुनाफा कमा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के हुकूक यहाँ मुतासिर हो रहे हो, लोगों को, गरीब लोगों को घर खरीदना मुश्किल हुआ जा रहा हो। ये मीज़ान देखना पड़ेगा। इसी तरह कुरान की एक कैटेगरी अमाना, वो आपको लागू करनी पड़ेगी कि साहब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कहीं अमानत में खयानत हो रही हो, क्योंकि ज़मीन जो भी है और पूरी सोसाइटी ये इंसानों के हाथ में एक अमानत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट कमाने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की चाह में मैं यहाँ की अमानत में खयानत कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ज़रिए से हम जो कॉलोनीज तैयार कर रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, कहीं उससे ऐसा तो नहीं है कि इस अमानत पर कहीं असर पड़ रहा हो। इसी तरह फितरा यानी फितरा क्या है? फितरा वो डिस्पोजिशन, वो नेचर जिस पर खुदा ने पैदा किया। फितरतल्लाहि फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने एक फितरत है, उस पर इंसानों को पैदा किया और पूरी कायनात को उसी फितरत पर बनाया हो। आपको जब ये आप कॉलोनी बना रहे हैं, जब आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फितरत से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, माहौलियात से तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके की कॉलोनियां बनाने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिटी की आपस की बॉन्डिंग पर फर्क पड़ रहा हो, फैमिलीज पर की बॉन्डिंग पर फर्क पड़ रहा हो। ये तमाम चीज पहलू आपको देखने पड़ेंगे। फलाह, कुरान की कैटेगरी, कुरान का लेंस, चीज़ों के बारे में जज करने का लेंस, कैटेगरी। फलाह भी एक कैटेगरी है। तो फलाह का मतलब है होलिस्टिक कामयाबी, होलिस्टिक सक्सेस, हम जिहती कामयाबी, स्पिरिचुअल कामयाबी, अखलाकी कामयाबी और सब रूहानी कामयाबी और हर तरह की कामयाबी जब हो तो उसे कुरान फलाह कहता है। तज़किया उसमें शामिल है। यानी आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो सक्सेस पैसे को समझा जाता है, शोहरत और असर, इन्फ्लुएंस को समझा जाता है, लेकिन कुरान का जो सक्सेस और फलाह का तस्वुर है वो इससे कहीं आगे का होलिस्टिक है वो। तो आपको देखना पड़ेगा होलिस्टिक। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, फर्ज कीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग का ही कर रहा हूँ, फर्ज कीजिए रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहा हूँ, वो फलाह इंसानी को किस तरह से मुतासर कर रही है? क्या वो मेरा वो बिजनेस इंसानों को फलाह की तरफ ले जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए उनको फलाह के बजाय खसरान में खसारे की तरफ लेके जा रहा हो? आपको ये तमाम सवाल पूछने पड़ेंगे। जब आप ये सवाल पूछेंगे, कुरान की इन कैटेगरीज से आपको अब यहाँ अप्लाई करेंगे, कुरान की इन लेंसेस को से आप जज करने की कोशिश करेंगे, तो मालूम होगा कि जिस चीज़ को आप हलाल समझ रहे थे, आप खुद ही उसको छोड़ने पर आमादा हो जाएंगे, क्योंकि कुरानी के लेंस के खिलाफ हुआ हो। इसी तरह स्टेप नंबर 5, हमने बताया था कि 5 चीज सवाल है वो पूछना है। इन 5 सवालों को हम और आसान कर रहे हैं। स्टेप 5, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस सिस्टम के बारे में ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है वहां, सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्या उस सिस्टम में सिर्फ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या सिस्टम को भी जिम्मेदार माना जाता है? हमारे मॉडर्न सिस्टम जो कायम है इस वक्त, वो सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस की बात करते हैं कि सब सिस्टम तो न्यूट्रल है, ये इंसान है, इंडिविजुअल है, फर्द है जो अपने बारे में कोई चॉइस लेता है, अखलाकी या गैर अखलाकी चॉइस वो लेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी एकेडमिक जबान में कहा जाए तो हमारे सिस्टम पूरी तरह वैल्यू न्यूट्रल सिस्टम है, और कह दिया जाता है कि साहब इंडिविजुअल से ही फैसले करेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब कोई गड़बड़ होती है, जब कोई खराबी होती है, तो इंडिविजुअल्स पर डाल दिया जाता है, साहब ये इंडिविजुअल्स का मसला है, इन्होंने किया है। सिस्टम अपने आप में ठीक है, सिस्टम पर सवाल नहीं उठाए जाते। सिस्टम अथॉरिटी बन गया है, एक ऐसी अथॉरिटी जिसकी आप इबादत किए जा रहे हैं, एक ऐसी अथॉरिटी जिस पर आप पूजा किए जा रहे हैं। एजुकेशनल सिस्टम पर बात नहीं करेंगे आप। खराबी आ रही है तो इंडिविजुअल्स को कोस देंगे, साहब ये पेरेंट्स ध्यान नहीं देते,
साहब गैजेट्स आ गए हैं, गैजेट्स में लगे रहते हैं नौजवानों में इंटरेक्शन लड़कियों और लड़कों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंडिविजुअल्स पर डाल दिया जाएगा, सिस्टम पर बात नहीं की जाएगी, सिस्टम पर बात नहीं होगी। तो आपको सिस्टम भी देखना पड़ेगा, जब आपको देखना पड़ेगा यहाँ जिम्मेदार कौन है। अगर यहाँ जिम्मेदार सिस्टम है और सिस्टम जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल्स पर डाल दी जाती है, तो ये कुरान के खिलाफ है। क्योंकि कुरान का केस क्या है, कुरान जिस तरह इंडिविजुअल्स को जिम्मेदार ठहराता है, इसी तरह कुरान इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स को भी सवाल उठाता है। सूरह नहल आयत नंबर 116, उसमें बयान कर एक बस्ती का जिक्र है पूरी, कि उन्होंने जब ज्यादती की, जुल्म किया, तो पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया। ये कुरान का बयान है, यानी सिस्टम को कुरान पूरी तरीके से कुरान तंकीद कर रहा है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون। यानी पूरी मार्केट को यहाँ जिम्मेदार ठहरा दिया गया है इस आयत में, मार्केट को जिम्मेदार ठहरा, इस सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो उस सिस्टम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ये 5 सवाल उठाने जा रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि इस सिस्टम में जिम्मेदार सिर्फ इंडिविजुअल्स को ठहराया गया है या सिस्टम को भी ठहराया गया है। अगर तो इन्हीं 5 सवालों से तय होगा कि वहाँ एपिस्टीमिक अथॉरिटी कौन है, उस सिस्टम में अथॉरिटी कौन है। आपकी कंपनी में, आपके स्कूल में, अगर आपका स्कूल है तो स्कूलों में क्या होता है कि जब बच्चे गैर अखलाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो नाम इस्लामिक होता है स्कूल का, मगर इसके बावजूद भी वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, पूरा सिस्टम किस तरीके से गड़बड़ है उस पर बात नहीं करेंगे। ये कुरान का तरीका नहीं है। कुरान तो सिस्टम पर भी बात करता है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि साहब ये यहाँ इस इदारे में, आपके इस इदारे में, आपके इस सिस्टम में, आपकी इस कंपनी में अथॉरिटी कुरान है या कोई और, तो आप यहाँ देखिए कि वहाँ एक सवाल आपको वहाँ ये भी पूछना पड़ेगा कि वहाँ जिम्मेदार कौन है, इंडिविजुअल्स हैं या सिस्टम्स। बहरहाल ये वो 5 सवाल हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करने में मदद करेंगे कि अथॉरिटी कौन है। इसको और थोड़ा सा हम, हालांकि हम मेरे ख्याल है कि काफ़ी क्लियर हो चुका है, मगर मुख्तसर तौर पर अब हम इसी पूरे तरीके को एजुकेशन के सेक्टर पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड चेक करेंगे। तो स्टैंडर्ड आज की दुनिया में आप जानते हैं मार्क्स बन चुके हैं, क्योंकि मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज मिलेगा तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। तो वहाँ सक्सेस का स्टैंडर्ड पूरी तरीके से मार्क्स है। ह्यूमन मॉडल, इंसान को पूरी एजुकेशन में एक इकोनॉमिक यूनिट तस्वर किया गया है, एक ऐसी यूनिट तस्वर किया है जिसका काम प्रॉफिट कमाना है, जिसका काम प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जिसका काम कंपनियों के लिए काम लेकर आना है। तो ये हालांकि ये कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। कुरान तो इंसान का ये मॉडल नहीं देता, कुरान तो अब्द और खलीफा का मॉडल देता है। अथॉरिटी एजुकेशन हो या इकोनॉमी, कैरियर, वहाँ भी मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस कि मार्केट में आप कितना कॉम्पिटिटिव हैं, ये वहाँ अथॉरिटी बन जाती है। हालांकि अब कुरान के सवाल देखिए, कुरान के सवाल किस तरह है, वेयर इज मॉरल कैरेक्टर। साहब आपका एजुकेशन, आपकी इकोनॉमिक सक्सेस अपनी जगह, लेकिन मॉरल कैरेक्टर कहाँ है आपका? आप इस तालीम के जरिए से क्या आप इंसानों की खिदमत करेंगे? क्या आपकी ये तालीम, क्या आपका ये बिजनेस, क्या आपका ये स्कूल बैलेंस ऑफ लाइफ बनाएगा, जिंदगी में बैलेंस लेके आएगा? इन सवालों पर आप जब गौर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बहुत सारे मैदान वहाँ कुरान सिर्फ रेस्पेक्टेड है, लेकिन गवर्निंग आउटकम्स पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आउटकम कोई और है जो लेकर आ रहा है, भले ही वहाँ नाम इस्लाम का लिया गया हो।